بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس بزم کی آخری مقررہ خان فائزہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک آخری تقریر پیش کریں۔ صدر عالی قدر معزز اہل میزان اور سامعین باطن کی السلام علیکم۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حاضرین محفل، اس شعر کے تناظر میں آج میرا موضوع سخن ہے اسلام میں اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم۔ حاضرین، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مذہب اسلام میں اخوت اور بھائی چارے کو وہ اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو حاصل ہے، جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اخوت، بھائی چارہ، باہمی امداد اور آپسی الفت و محبت کے بغیر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پائیدار اور دائمی محبت کا ضامن رشتہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، جس کی بنیاد دین حنیف پر قائم ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں رب ذوالجلال نے انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ کہہ کر باور کروایا ہے۔ بقول سخنور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ حضرات گرامی، اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جو اخ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی حیثیت ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء جیسی ہے۔ چنانچہ حاضر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامتا اور مضبوط بناتا ہے۔ خواہ وہ روئی زمین کے کسی بھی بر اعظم پر بودباش اختیار کرتے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، لیکن کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ سامعین، جب حاضر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ، جن کا کوئی معاون، مددگار، غمگسار نہ تھا، تو آپ نے بھائی چارے کی وہ عمدہ روشن تعلیم دی کہ ایک مہاجر صحابی کو مدینہ کے انصاری صحابی کے ہاتھوں میں ہاتھ تھما دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سامعین، جب ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زرعی ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہمی محبت، رحمت، ہمدردی اور اخوت کی قدر طے کر ایک جسم کے مانند تھے، جس کے ایک عضو کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کے کسب کو محسوس کرتے ہوئے تلملا اٹھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا عروج اور رفعت کا دور تھا، وہ باہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند مربوط تھے۔ صدر وقار وہ ہمارے اسلاف اور اکابرین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پاکیزہ تربیت لی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے معاشرے کی بیواؤں کی اجڑی ہوئی مان سواری، ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دیا، خدا ترسی اور پرہیزگاری کو شعار بنایا، فلاحی عام اور رفاع عام میں وہ کردار پیش کیا جس کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے۔ لیکن واہ حسرتا، اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسا، اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسا۔ اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ اگر سامعین، اخوت، مروت، وفاداری، ایثار و ہمدردی جیسے دل پذیر الفاظ یقیناً ماضی میں لوگ اسم بامسمى تھے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مادی لذتوں میں ڈوب گئے کہ غیر تو غیر ہم خود اپنوں ہی سے دستے گریباں ہو گئے۔ ایک ہی خاندان کے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے، زمین و زر کی محبت نے اپنوں سے جدا کر دیا، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے اب سلام دعا سے کترانے لگے، عزیز ترین رشتہ داروں میں آمد موقوف ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی کہ اخوت و بھائی چارے کا گلا گھونٹ کر لوگ مستقل دشمنی اور نقل مکان بھی کرنے لگے۔ اس کی اولین وجہ دنیا پرستی، ہوس پرستی اور مفاد پرستی ہے۔ اے اہل دانش، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو اخوت کی ضرورت ہے بہت۔ حاضرین اعظام،
बामकसद महफिल से मैं आप तमाम को ये पैगाम देना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, हम जिंदा है। तालीमात नबी सहाबा के किरदार और असलाफ के बेमिसाल रोशन तालीमात की तरफ रुजू कर ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।